السلام علیکم ناظرین، آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کیسے عمل اور رد عمل دیتی ہے، کیسے اپنی جو ہے وہ ریٹ کو یقینی بناتی ہے، اور جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا جو مسلح گروہ ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کو منواتے ہیں۔ جو مسلح گروہ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد گروہ ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ اپنا آپ منانے کے لیے، اپنے آپ کے مطالبات کو منوانے کے لیے افراد کو اغوا کر لیا کرتی ہیں، وہ حملے کرتی ہیں، وہ نقصان پہنچاتی ہیں، اور جو بھی ان کے مخالف ہو یا جو بھی ان کا مطلوبہ ٹارگٹ ہو، اس کو زور زبردستی کسی بھی طرح وہ قبضہ کرنے میں، اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل ریاست کیسے عمل کرتی ہے؟ ریاست ایک آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت چلتی ہے، اس میں عدالتیں ہوتی ہیں، اس میں پولیس ہوتی ہے، اس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں۔ ریاست کے ہاتھ قانون جو ہے وہ باندھ کے رکھتا ہے، وہ ایک ضابطے کے تحت چلتی ہیں، ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں اور شکایات درج ہوتی ہیں تمام اداروں میں، اور وہ ادارے متحرک ہوتے ہیں، اور جس شخص یا گروہ کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ پھر اس شخص سے رابطہ کر کے قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں۔ پاکستان آج کل ایک ایسے غیر مہذب اور قبل از تاریخ جیسے معاشرے کا منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں نہ کوئی قانون ہے، جس میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، بلکہ وہ جو ہم نے ایک محاورہ سنا ہوا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا عملی مظاہرہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں تو جو چیزیں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ جب انسان تہذیب سے پہلے بھی انسان جو ہے وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جب معاشرت اور اخلاق اور تہذیب وجود میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت جو انسان جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو اس وقت ان کا نظام کیا ہوتا تھا، شاید ہم اس طرح کی معاشرے میں اب رہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری کانوں کے سامنے ایک خبر ہم تک پہنچتی ہے کہ جی فلاں شخص کو فلاں علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر اس میں ہم فرق حبیب کی بات کریں، ہم اس میں عثمان ڈار کی بات کریں، تو اس میں سرکاری ادارے یہ سب سے پہلے قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں شخص کو فلاں ایریے سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ اغوا ہو جاتا ہے، اور اغوا ہونے کے بعد تقریباً 1 مہینہ 20 دن 40 دن یہ جو ہے وہ غائب رہتا ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ کسی ٹی وی شو میں نمودار ہوتا ہے، اور اس میں وہ ایک لمبی تمہید باندھ کے کہ میں آزاد تھا، میں خود غائب ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، اور وہ ایک جو لکھی پڑھی تقریر ہے یا انٹرویو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ آج کل جو موجودہ ہمارے حکیم ہیں اور سابقہ وہ اینکر تھے جاوید چودھری صاحب، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں کیا تھا کہ ریاست نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو ان کی دی ہوئی لائن پہ نہیں چل رہے، ان کو وہ پہلے تو پرچے کروایا کرتے تھے اور انہیں وہاں سے عدالت سے جو وہ ضمانت مل جایا کرتی تھی۔ اب ریاست نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ان کو پرچے یا عدالتی عمل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ ان کو اغوا کر لیا کرے گی۔ اور جاوید چودھری کے اس ویلا کے بعد ہم نے دیکھا کہ تواتر سے 3-4 بڑے جو رہنما ہیں وہ اغوا ہوئے، اور اغوا ہونے کے بعد وہ پھر کچھ عرصے بعد نمودار ہوئے اور ان سے پریس کانفرنس یا ٹی وی انٹرویو کروائے گئے۔ دوسری بات، اب حال ہی میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارباب اختیارات نے ایک دوسرا عمل شروع کرنے کی شاید کوشش کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو 9 مئی کا ایک ہائپ کریٹ کی اور جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، اس پہ اتنی زیادہ نفرت کا کاروبار کیا، اتنا زیادہ سختی کی
کے بعد اب آگے بڑھنے لگی، تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ پوری قوم میں جو ہم خوف اور ہراس پھیلانا چاہ رہے تھے یا ہم نے پھیلایا، یا جو تشدد ہم نے کیا، یا جس انداز میں ہم اس کو لے کے چلے گئے، وہ شاید اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو رہا یا اس کی سمت درست نہیں ہے۔ تو اب جو اغوا ہوئے تھے، جو چلے پہ چلے گئے تھے، شیخ رشید احمد، جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ ایک نئی جو ہے وہ تحریک چلانے لگے ہیں کہ جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، یا وہ لوگ جو ملوث نہیں بھی تھے اور گرفتار ہو گئے، ان کی عام معافی کے لیے شیخ رشید صاحب تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، اب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ ادارے کہ جو ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے، اغوا کرنے اور ان پہ پھر سختیاں کرنے کے، انہیں شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ جس انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اور تو اس لیے انہوں نے جب چلہ اپنا کٹوایا شیخ رشید صاحب کو، تو اس میں ایک انہوں نے ذمہ داری یہ دی شیخ رشید کو کہ آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیں، اور تاکہ ہم کسی طریقے سے وہ لوگ جو ہم نے پکڑ لیے ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں، اور ایک راستہ مہیا ہو ان کو کہ وہ ان تمام جو ملزم ہیں یا جو بے گناہ ہیں ان تمام افراد کو کسی طرح جو ہے وہ اس سے آزاد کریں، اور وہ واپس آ کے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم تاکہ بحیثیت قوم آگے بڑھ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کا کیسے انجام ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔